السلام علیکم ناظرین، امید ہے تو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ولاگ میں سب سے پہلے تو میں عید میلاد النبی تمام مسلمانوں کو، پاکستان کے یا دنیا بھر کے کسی بھی کونے میں ہمارے مسلمان بھائی ہو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز و پیروکار ہو، ان کو مبارک ہو عید میلاد النبی۔ بہرحال آج کے اس ولاگ میں کوشش کروں گا کہ اس عید میلاد النبی کے روز بھی ہم مسلمان ہونے کے باوجود آج ہمارے ملک میں جو دہشت گردی ہے، جو لاشیں اٹھ رہی ہے، یا جو پورا جو نا ملک میں ایک سوگوار ماحول ہے، اس خوشی کے دن بھی یہ کس کے غلطیوں سے، کس کے کوتاہیوں سے، کس کے گناہوں سے اور کس کے واقعی غلط فیصلوں سے یہ سب کچھ ہمارے اوپر آج بھی مسلط ہے، اور آج بھی ہمارے ساتھ اس قسم کا جو ہے نا سلوک ہو رہا ہے اور سلوک کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کے دو، اور اللہ تعالیٰ ہی اس چیز کو اس انداز میں ڈیل کرے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ ان کو واقعی عبرت کا نشانہ بنائے۔ بہرحال عمران خان بمقابلہ ریاست پاکستان آج مارکیٹ میں ایک نیا جملہ مملکت پاکستان کے ساتھ بیوقوفوں والے جو لیڈرز یا بیوقوف سوچ والے لوگ، ان کو مسلط کیا گیا ہے۔ شہباز شریف ایک واقعی ایک مسخرہ، وہ اس جانے کے بعد ایک دوسرا شہباز شریف کے روپ میں بٹھایا گیا ہے، اور وہ ہے آپ کے ماشاءاللہ انوار الحق کاکڑ، جو کہ ایک نگران وزیر اعظم، جس کو اپنے اختیارات کا، اپنے اوقات کا اور اپنے اس وقت جو عہدے کی ایک آئینی طور پہ پاسداری، اس کا الف بے پی بھی معلوم نہیں ہے، جس کو حقیقت میں ایک ملک چلانے کے، ایک وزیر اعظم ہونے کے، اور پھر ریاست کے نام پہ، ریاست کے اوپر جو گند انٹرنیشنلی ایک ٹور پہ مختلف ممالک میں بی بی سی کو یا باقی جو میڈیا چینلز پہ ان نے جو باتیں اور بکواس کیے، اس کو واقعی قابل مذمت کیا جا سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اگر کوئی لفظ یا کوئی اگر ایسے اظہار ہے، وہ بھی میرے خیال سے جائز ہوگا اس جیسے بے وقوف انسان کو، کہ وہ اس قسم کے الفاظ اور اس قسم کے القابات اور اس قسم کے جملے استعمال کرتے ہیں۔ اس ملک پر واقعی گدھ جو ہے نا وہ ابھی اس وقت مسلط ہے۔ اس ملک پر واقعی جو ہمارے اس ملک کے چلانے والے، جن کے ہاتھوں میں ملک کی ڈوریاں دی جاتی ہے، وہ حقیقت میں سلجھانے والے کم اور تیلی لگانے والے زیادہ ہے۔ وہ آپس میں اگر دو ہمارے اس ملک کے خاص مقبول ترین لیڈر، دوسری طرف ادارے کے کوئی مقتدر شخصیات، اگر وہ کسی بھی مس انڈرسٹینڈنگ کی خاطر اگر وہ ہیں الجھ پڑے ہیں، تو ان کو سلجھانے کی بجائے واقعی اور تیلی لگا کے ان کو اور بھی برقانے کی کوشش کر رہے، اور اسی کی مداری پن میں لگے ہوئے۔ عمران خان بمقابلہ ریاست پاکستان یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اس انوار الحق کاکڑ کو یہ کوئی سمجھا دے کہ ریاست ہے کیا اور ریاست کس کو کہا جاتا ہے۔ اصل میں ایک ملک کے جو اصل ایسٹس ہے، جو اصل جیسے کیسے سٹیک ہے یا سٹیک ہولڈرز ہے، وہ ہے عوام۔ تو کیا عمران خان اس وقت 25 کروڑ 24 کروڑ عوام کے ساتھ لڑ پڑے، یا ان کے ساتھ ٹکراؤ میں ہے، یا ان کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب آپ کو ایک بچے سے بھی ملے گا کہ بالکل ہی نہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی باشعور شخصیت سے پوچھے، بھلے اس کا تعلق پاکستان سے ہو یا نہ ہو، اس کا جواب ہوگا نہ۔ تو کیا عمران خان اداروں سے نہیں یا ادارے سے نہیں ریاست سے ٹکرا رہے ہیں؟ یہ کاکڑ صاحب ڈیفائن کر سکتے کہ ریاست ان کے دماغ میں صرف اپنے مفادات تک محدود نام ہے، ریاست ان کی چاپلوسی اور ان کی غلامانہ ذہن، یا انہی کی ایک پتہ نہیں کسی کے بیانیے پر، یا کسی کے جیسے آپ سمجھتے کہ کسی کے اشاروں پہ چلنے والے اس بے ضمیری کا نام ہے؟ کیا ریاست پاکستان اس غلامانہ سوچ پہ آزاد ہوا تھا، یا اس قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں ایک کھلونا اور اس ریاست پر کیچڑ پھینکنے والے ذہنیت کا نام ہے؟ بالکل ہی ایسا نہیں۔ ہمارے ریاست پاکستان آج بھی واقعی ایک مضبوط ریاست ہے، لیکن اگر اس کو آپ انچور ڈکیت یا
ان کمتر قسم کے یا کم ظرف قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں دیں گے تو پھر اسی ریاست کا یہ حال ہوگا جیسے کہ اسٹریچر پہ آج ریاست ایک زخمی حالت میں، ایک واقعی آخری سانسیں لینے والے حالت میں، جیسے کہ اس سے پہلے بھی اسی ریاست کو 2 ٹکڑے میں تقسیم کرایا گیا یا کیا گیا ہے، اور آج بھی وہی اسی طرح کے روش پہ تو پاکستان، ریاست پاکستان، میرا مقصد ہے وہ کیا مزید ٹکڑے کرنے کی ایک سازش، ایک بیانیہ جو ہے نا وہ جاری وساری ہے یہ 16-18 مہینوں سے جو ہم دیکھ رہے، تو ایک طرف عمران خان اور دوسری جانب ریاست پاکستان، کیا یہ طبل جنگ نہیں بچ چکا ہے؟ کیا اس پر واقعی لوگوں کو افسوس نہیں ہے جو اصل پاکستانی اور جو پاکستان کے اصل ایسٹ سے، میرا مقصد ہے 25 کروڑ عوام، اس کا باقاعدہ اعلان یوں سمجھ لیں کہ اس طرح کا بیانات سے ہو چکا ہے۔ عمران خان کا مقابلہ ایک ادارے سے نہیں، کاکڑ صاحب کہتے اس کا مقابلہ ایک ریاست سے ہے۔ کاکڑ صاحب کو کوئی واقعی انہیں عقل اور شعور دے دے کہ آپ سب سے پہلے پڑھ لے، پھر اس کے بعد اس قسم کے عہدے پر آ کے فائز ہو جائے، سب سے پہلے سمجھ لے، خود سمجھدار بنے، میچور بنے، اس سیٹ کے قابل بنے، تب جا کے آپ ایک نگران سے ٹپ کے جو کہ خود مینز کے صرف الیکشن کرانے کے لیے آئے تو اصل مقصد جو ہونا ہے ان کا وہ باہر میں گیا، لیکن عمران خان کو اور فوج یا اداروں یا آپ سمجھ لیں کہ کسی کے ٹیم کا حصہ بن کے، کسی کے پارٹی میں ضم ہو کے یا کسی کے ریپریزنٹیٹو بن کے وہ اس طرح کے ایک نفرت پیدا کرنے والے بیان یا بیانات جو جاری کرتے تو ہر روز واقعی اس پاکستان کا یا ریاست پاکستان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ سیاست انہیں گندی سیاست اور جو اپنے مفادات یا اپنے خود غرضی یا اپنے ہی سیٹ تک محدود اپنے آپ کو لنگر آن کرنے کے چکر میں اس طرح کے بدنیتی پر مبنی بیانات یہ اس پورے قوم کو ناقابل قبول ہے۔ اور اب آپ دیکھ لیں گے کہ اسلام آباد سے یا آپ ملک کے دوسرے حصوں سے اس کاکڑ کو ہٹاؤ یا کاکڑ کو گھر بھیجنے کا یا کاکڑ نامنظور کے نعرے آپ کو سننے کو ملیں گے۔ اینی چھٹی کے دنوں میں وزارت قانون میں جو ہلچل ہے کافی ہلچل دیکھنے میں آئی ہے، اور وزارت قانون میں ایک سمری کہ بعض گشتے کے نواز شریف کو وزارت سے نکالنے کے لیے نواز شریف کو اس وقت کے جرنیل جو کہ کاکڑ تھے اس کا وہ تھا، اس کا ایک کارنامہ تھا اور وہ پیش تھے۔ اب پھر ایک بار اگر دیکھ لیں تو یہ کاکڑ ہی ہے، تو کیا کاکڑ وہ غلطی وہ کوتاہی کا ازالہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، اور اب اس وقت جو ہے ایک نگران وزیر اعظم کے روپ میں کیا وہ اس کاکڑ کے جس نے نواز شریف کے ساتھ کیا وہ اس کے دلاسا جو نواز شریف کو اس دینے کے لیے یا اس کا آلٹرنیٹو جو ایک انعام ہے یا جو ایک جس سے آپ سمجھتے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ والا کام ہے، اس کے چکروں میں اس کے کرتوت میں اس پاکستان پر معصوم عوام پہ مسلط کیا گیا ہے۔ کیا وہ نواز شریف کا بیانیہ جو ہے نا وہ نواز شریف کے لیے میدان صاف کرنے کے لیے ہمارے اوپر مسلط ہے؟ بہرحال یہ سارے سوالات ہیں، اس کے جوابات کس سے مانگے؟ اس صرف 25 کروڑ عوام کے سامنے ایک فریاد کی صورت میں رکھ سکتے ہیں۔ اینی کاکڑ نے BBC کو جو انٹرویو دیے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، اور وہ بھی کوئی کسی سے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس نے جو اظہار کیا وہ ٹوٹلی نواز شریف کے فیور کا تھا، وہ ٹوٹلی یوں سمجھ لیں کہ اس ملک کے غدار لوگوں کے یا اس ملک کے ڈاکو اور جو انٹرنیشنلی پلیٹ فارم پہ ان کے اوپر ان کے 2 نمبری کے ان کے کرپشن کے قصے سنائے جاتے، یونیورسٹی میں اس پر باقاعدہ لیکچرز دیے جاتے ہیں، یہ ان کے فیور میں۔ اور عمران خان جیسے دنیا کے مقبول ترین لیڈر، امت مسلمہ کے ایک ایکسیپٹڈ لیڈر، ایک جیسے ہم سمجھتے کہ واقعی ایک نڈر لیڈر، اس کی مخالفت میں ان کی تمام بدنیتی آیا ہے اور عوام کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو ان تمام معاملات کو اگر دیکھ لیں، یہ تمام بیانات کو اگر دیکھ لیں، اس سے صاف واضح ہے کہ ابھی اس وقت جو اسٹریٹجی ہے، جو ایک مت عملی ہے، وہ صرف اور صرف نواز شریف کے لیے فل ریلیف اور عمران خان صاحب کے لیے مکمل تکلیف کے یعنی ایک کچھ بادل جو ہے نا وہ منلائے جا چکے ہیں۔ اینی
نواز شریف کی راہ میں واحد رکاوٹ اس کے اپنے بھائی شہباز شریف نظر آ رہے اس وقت، اور انہی کے پارٹی کے کچھ لوگ جو نا وہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ شہباز شریف اگر نواز شریف کو آنے دیتے اور نواز شریف کے لیے ماحول آنے کا بناتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پھر شہباز شریف کی کبھی باری آ سکتی ہے کسی بھی طرح کی پارٹی کے لیڈ کرنے کی۔ بلوچستان میں اگر دیکھ لیں تو واقعی خون ہی خون، ایک خودکش دھماکے نے وہاں پہ یعنی آج کے اہم دن اس پر جو ہے نا وہ پورا ملک یعنی سوگوار، تو جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ اس وقت اس رنج اور اس غم سے واقعی گزر رہے ہیں آج کے اس خوشی کے موقع بھی۔ اینی بہت سارے زخمی جو کہ اسپتالوں میں بیڈ کم پڑ گئے، اسپتالوں میں ڈاکٹرز کم پڑ گئے، اور ہر جگہ خون ہی خون نظر آتا ہے۔ یہ حقیقت میں قابل افسوس اور قابل مذمت اور ایک سیاہ دن جسے آپ سمجھتے ہیں، یہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کو واقعی اس انداز میں آج تمام پاکستانیوں نے، تمام مسلمانوں نے آج تھنک سو کہ محسوس کیا ہوگا۔ اس قسم کی اگر نفرتیں ہم نے برقرار رکھنی ہے اور اس قسم کے معاملات اگر آگے چل رہے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پاکستان کو ریاست کا نام جو تھوڑا بہت ابھی ہے وہ بھی شاید ہم انیمیز باقی چھوڑ سکتے اور باقی رہ سکتا ہے نام بھی۔ بہرحال اب کچھ کہہ نہیں سکتا، صرف اور صرف اتنا ہی کہہ سکتے کہ عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنا دینا، الیکشن سے پہلے ان کو الیکشن کیمپین یا الیکشن کے ایک ماحول وہ نہیں پرووائڈ کرنا، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے اس پاکستان میں جمہوری انداز میں جو اس وقت نگران سے ٹپے، یہ واقعی الیکشن کمیشن سمیت یا قاضی فائزہ صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ ان کو کیا تمام معاملات نظر نہیں آتے، کیا وہ ان تمام معاملات پہ ایکٹیولی وہ ایکشن نہیں لے سکتا، جس طرح انہیں آتے ہی یہ فیض آباد دھرنے کا نوٹس دیا اور فیض آباد دھرنے کا ایک مقدمہ دوبارہ ری ایکٹیویٹ کیا، تو اسی طرح ان تمام چیزوں پر بھی ایسے ہی ایک عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ ایکشن لیا جائے اور ان کو ایٹ لیسٹ سامنے لایا جائے عدل و انصاف پر مبنی معاملات کی روشنی میں۔ آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ و ناصر۔